اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم تحقیق ہم نے اتارا اوپر تمہارا لباس، یواری سوآتکم مریشا چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور زینت کا باعث ہے، ولباس التقوی اور لباس پرہیزگاری کا، ذالک خیر وہی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم نہ بہکا دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما کھینچ لیا ان سے لباس ان کا، لیریہما سوآتہما تاکہ دکھائے ان کو سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم جہاں سے تم نہیں دیکھتے ان کو، انا جعلنا الشیاطین بے شک بنایا ہم نے شیاطین کو اولیاء دوست، للذین لا یؤمنون واسطے ان کے جو نہیں ایمان لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب کرتے ہیں بے حیائی، قالوا وجدنا وہ کہتے ہیں پایا ہم نے، علیہا اوپر اس کے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں اس کا، قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم کرتا ساتھ بے حیائی کے، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ گزشتہ سبق نے آپ نے سماعت فرمائی آدم علیہ السلام نے جب درخت کا پھل چکھا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حوا دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کوئی حیل و حجت نہیں کی، فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ادھر جاؤ بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اے آدم حوا تم بمائے اپنی نسل کے اب زمین پہ رہو، بعض تمہارے دشمن ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان کا گلا کاٹ رہا ہے، انسان کو قتل کر رہا ہے، انسان کی جان سے کھیل رہا ہے، انسان کا خون بہا رہا ہے۔ ہفتہ وار درس پہ جایا کرتا تھا نور بابا ایک مسجد میں، تو وہاں وضو خانے میں ایک بورڈ چسپاں تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا سپیروں نے یہ کہہ کر سانپوں کو بند کر دیا ہے، اب کافی ہے انسان کو انسان ڈسنے کے لیے۔ گویا سپیروں نے سانپ سارے بند کر دیے ہیں، جن کا کام ڈسنا تھا وہ تو بند ہیں، انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں اب سانپوں سے ڈسوانے کی، انسان ہی کافی انسانوں کو ڈسنے کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ فرمایا تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، زمین پہ تم نے رہنا ہے، زمین پہ تم نے قرار پکڑنا ہے، زمین پہ تم نے رہائشیں بنانی ہیں، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ لیکن ایک وقت تک، ایک خاص مدت تک، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ اوپر آپ نے پڑھا کہ اسی میں تم جیو گے، گویا اسی زمین کی پشت پہ تم نے زندہ رہنا ہے اور اسی میں تم نے مرنا ہے، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ اکثریتی قاعدے کے تحت ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اس زمین کی پشت پہ تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اسی پہ تمہیں موت آئے گی اور اسی زمین میں تمہاری تدفین ہوگی، یہیں سے تم نکالے جاؤ گے۔ مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے فیہا تحیون،
تم نے اس زمین میں زندہ رہنا یعنی اسی میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے۔ لہذا اس ضابطے کے تحت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں بلکہ زمین پہ ہیں۔ دیکھیں، جزوی طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس طریقے سے زندگی عطا فرمائی تو وہ اکثریتی قاعدے کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو زمین پہ نہیں مرتے بلکہ دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زمین پہ نہیں مرتے بلکہ فضا میں چلتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہوائی سفر کرتے ہوئے۔ تو جزوی طور پہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے زندگی دی ہے تو اکثریت قاعدے کے خلاف نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت کا یہ عقیدہ، اہل سنت جب کہا جائے تو شیعہ کے مقابلہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے اہل سنت آئیں گے۔ گویا تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، ان کی آمد علامات قیامت میں سے ہیں۔ وہ تشریف لانے والے تشریف لائیں گے تو یہود سے نصارہ سے جنگ کریں گے۔ 40 سال حکومت قائم ہوگی، ان کی شادی ہوگی، یاجوج ماجوج کے خلاف بد دعا کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، تبھی موت دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اترنا ان کا جامع مسجد دمشق کے مینارے پہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا روضہ اطہر پہ حاضری بھی ہے، تبھی موت کے بعد تدفین بھی ان کی وہیں ہے، آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر میں۔ قال فیہا تحیون، کہا اسی میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اس سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے، چونکہ جنت کا لباس تو اتر چکا تھا، فرمایا آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے اتارا اوپر تمہارے لباس۔ لباس اتارنے کا معنی یہ کہ لباس پیدا ہونے میں جو جو چیزیں سبب بن رہی ہم نے ان کو اتارا ہے۔ اس میں سب سے مین چیز جو فصل کے اگنے کا سبب اور باعث بنتی ہے وہ بارش ہے، آسمان کا پانی ہے۔ گویا پانی اترتا ہے، اس پانی سے زمین نرم ہوتی ہے، پھر پھل پھول اناج نکلتا ہے، اس طرح کپاس نکلتی ہے۔ اس کپاس سے لوگ کپڑے وغیرہ بناتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے انزلنا علیکم لباسا، اور بعض نے انزلنا خلقنا کے معنی میں لیا ہے، اے بنی آدم تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے لباس۔ گویا کپاس پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہو، ورنہ کسان کا کیا کمال ہے؟ کسان نے محنت ضرور کی ہے، دانہ اس نے ڈالا ہے، اس دانے سے شاخ کا نکلنا، کئی شاخوں میں پھر گویا کہ اس کا تقسیم ہونا، پھر کئی شاخوں پہ پھل کا لگنا، پھر وقت پہ آ کر پکنا، وہاں سے لینا، اس کا سود بننا، پھر لباس بننا، یہ ساری چیزیں۔ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے اتارا یا تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے لباس، یواری سوآتکم، چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا۔ گویا دو وجہ بیان فرمائی لباس کی کہ لباس ہم نے تمہیں کیوں دیا، ایک تو ننگ چھپانے کے لیے، دوسرا فرمایا زینت کے لیے۔ یہ سبب زینت ہے۔ بہت سارے مرد اور عورتیں گویا اس لباس کو بطور زینت کے پہنتی ہیں، لیکن شرعی حدود کے اندر پہنیں گے تو یہ عبادت بن جائے گا۔ مرد شرعی حدود میں لباس پہنے اچھا، یہ بھی عبادت ہے۔ عورتیں شرعی حدود میں اچھا لباس پہنیں، یہ بھی عبادت ہے۔ عورت مزین ہو رہی لباس سے اپنے خامند کے لیے مزین ہونا، جب غیر کے لیے مزین ہوگی تو لعنت کے مستحق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی لعنت عورت پہ برسے گی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں
تاکہ چھپائے تمہاری شرمگاہوں کو وریشہ اور سبب زینت، وریشہ اور سبب زینت۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہو، اسے نعمت کا اظہار کرتے ہوئے پہننا چاہیے۔ اس میں اچھا لباس پہنے گا تو اچھے لباس کا شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی ملے گا اسے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر گزار ہے، اللہ تو نے مجھے اس نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ لیکن پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ غریب آدمی نے تو پھر اپنی غربت کا لحاظ رکھتے ہوئے ویسا لباس پہننا، اور ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا، اسے اچھا لباس پہننا چاہیے، اسے ہلکا لباس نہیں پہننا۔ ایک تو ناشکری ہوگی، دوسرا حالت سائلین کی بن جائے گی، لوگ فقیر سمجھ کر اس کے پاس آئیں گے، یہ دھوکہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو بدن پہ پھٹا پرانا لباس، بال بکھرے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس صابن نہیں ہے؟ کم از کم جو پہنا ہوا یہ تو دھو کر پہن لیتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے، میرے پاس تو بہت ساری بھیڑ بکری ہیں، بہت سارے اونٹ ہیں، میرے پاس بہت ساری دکانیں ہیں، میرے پاس بہت سارے مکانات ہیں، بہت سارا مال ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر نعمت کا اظہار تو ہونا چاہیے نا۔ اگر اللہ نے بہت کچھ دیا تو اس کے مطابق اچھا لباس پہننا چاہیے آپ کو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور دوسرا لباس تقویٰ کا، پرہیزگاری کا لباس۔ پرہیزگاری کا لباس کیا ہے؟ شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، نفاق سے بچنا، گویا بچ بچ کے چلنا، بچا بچا کے چلنا، یہ لباس تقویٰ کا ہے۔ اور یہ بھی ہے خالق کو مخلوق پہ ترجیح دینا۔ جب خالق کو مخلوق پہ ترجیح دے گا تو خوف خدا کی دولت ملے گی۔ اور یہ بھی ہے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا۔ جب آخرت پیش نظر ہوگی تو پھر دنیا کے ساتھ جی نہیں لگے گا، بلکہ آخرت سے جی لگے گا۔ تو گویا عبادات میں انہماک ہو، خشوع و خضوع ہو، اور دل دماغ اس کا صاف ہو، زبان سے شگفتگی اور شفافیت ہو، زبان سے کوئی گندی بات نہ نکلے، گویا زبان سچ کہے اور کان سچ سنے، آنکھ ٹھیک دیکھے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، لڑائی بڑائی میں حصہ نہ لے، گالی گلوچ نہ کرے، یہ لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تو یہ گویا یہ معنوی لباس ہے۔ ذالک خیر، فرمایا وہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ بہکا دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما، گویا کھینچ لیا اس نے لباس ان کا۔ گویا کھینچنے کا وہ سبب بنا، لباس کے اتارنے کا وہ سبب بنا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں۔ لامالا جب جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کی شرمگاہیں سامنے نظر آئیں گی۔ انہ یراکم هو وقبیلہ، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ وہ جنات ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ رہے، چونکہ یہ سارے ابلیس کی اولاد ہیں۔ فرمایا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا وجود کثیف ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو اولیاء، دوست ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ جنات مختلف شکلوں میں آ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کو شکل بدل کر آنے کا اختیار ہے، جنات بھی فرشتے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بزرگوں کی شکل میں، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے امرت نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ تو جنات بھی شکلیں بدل سکتے ہیں، بلی کی شکل ہے،
گدھے کی شکل ہے، گھوڑے کی شکل ہے، اور اس طرح کتے کی شکل ہے، سانپ کی شکل ہے، کسی پرندے کی شکل ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روایت میں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ دوپہر کا وقت تھا، ایک نوجوان کی نئی نئی شادی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، میری بیوی گھر میں اکیلی ہے، سودا سلف لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے، میں کوئی سودا اسے ضروری خرید کر دے آؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہتھیار ساتھ لے کر جانا، کہیں بے خبری میں یہودی تم پر حملہ نہ کر دیں۔ یہ گئے، جا کر قریب جب پہنچے گھر کے تو ان کی اہلیہ یوں دروازے پہ کھڑی جس طرح کسی کو تاک رہی ہو، انہوں نے یوں تیر کمان میں سیدھا کیا کہ بیوی میری اور دیکھے کسی اور کو، ایسا کیوں؟ اس نے کہا ٹھہر، میری بات مکمل سن، میں یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ یہ قریب پہنچے، اس نے کہا اندر جس کمرے میں میں تھی وہاں ایک بہت بڑا اژدہا جو سر اٹھا کر میری طرف آیا، میں وہاں سے نکل کر باہر آ گئی۔ چنانچہ یہ نوجوان اندر گیا، اس نے جا کر نشانہ لگایا، سانپ کو مار دیا، سانپ بھی مرا اور یہ خود بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ برادری کے لوگ آئے، اللہ کے رسول دعا کریں اللہ اس کو زندگی دے دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اٹھے گا تو یہ قیامت کی صبح، البتہ فرمایا کہ اس کی تدفین کریں، اور یہ کہا کہ اگر سفید رنگ کا سانپ کسی کو نظر آئے گھر میں تو اسے 3 دفعہ کہیں اپنی شکل بدل لو بھائی، اگر وہ نہ بدلے تو پھر اسے قتل کر دو۔ تو گویا وہ سانپ کی شکل میں جنات میں سے ایک جن ہی تھا۔ اس طرح بہت سارے جنات مختلف مقامات، تو وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، تقریباً ہر حال کا معنی یہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں تب، بیٹھے ہیں تب، ہم ٹوائلٹ میں ہیں تب، ہم کپڑے اتارے ہوئے ہیں ہم نے تب، کپڑے پہنے ہوئے تب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ ورنہ اگر وہ بھی لطیف ہوتے تو شاید ہم بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے کر دیا شیاطین کو دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کرتے بے حیائی وہ کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا۔ دور جاہلیت میں مرد عورتیں بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے، تھوڑا سا چیتھڑا سامنے اور پیچھے لگا لیتے اور طواف کرتے۔ ان سے کہا جاتا تم ایسے کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا ذکر ہے جب وہ کرتے ہیں بے حیائی، وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے پایا اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو، اللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دی ان اللہ لا یامر بالفحشاء، خبردار جو تم کر رہے ہو بے حیائی ہے، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ بے حیائی جس سے معاشرہ متاثر ہو، بے حیائی جس سے معاشرہ، یہ باریک لباس میں عورتوں کا پھرنا، یہ برہنہ ہو کر ان کا بازاروں میں چلنا، ان کے اعضاء کا نظر آنا، یہ سب بے حیائی ہے، چاہے وہ شرفاء کی عورتیں ہوں چاہے وہ بدماشوں کی عورتیں ہوں۔ یہ میرج حالوں میں جو بن ٹھن کے جاتی ہیں نا، یہ بھی شرفاء کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ بے حیائی کا ارتکاب ہے، ان کا غیروں کے لیے مزین ہو کر جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا تھا تقولون، کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے اتارا اوپر تمہارے لباس، یواری سوآتکم، چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور زینت کا باعث، ولباس التقوی، اور لباس پرہیزگاری کا، ذالک خیر، وہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ بہکا دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ نکالا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما، وہ تو کھینچ لیا ان سے لباس ان کا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھتے ان کو، الا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو، اولیاء دوست،
للذین لا یؤمنون واسطے ان کے جو نہیں ایمان لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب کرتے ہیں بے حیائی قالوا کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے آباء و اجداد کو، اللہ امرنا بہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کا، قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔